سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ہمیں وصیت ممبران اس ہاؤس کے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ذمہ داریاں اس ہاؤس کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہ بوجھ جو ہے ذمہ داریوں کا جو اس ایوان کے لیے ہماری ہیں، اس کا ہمارا ایک کامن رسپانسبلٹی ہے اور ایک برڈن ہے which we have to carry. اختلافات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اختلافات جو سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے، اور وہ اختلافات ہی رہنے چاہیے، ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور میاں نواز شریف نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس تقریب میں موجود تھا. وہ پہلی دفعہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک پیش رفت تھی کہ دو متحارب پارٹیوں نے مل کے یہ سوچ جو ہے اس کی بنیاد رکھی کہ ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کا جو ہے جو امارت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس میں ایکسکیوز می پلیز، اس میں رکھنے آئے جس طرح بلاول صاحب نے ان کی نشاندہی بھی کی، لیکن کہیں بھی ایک دفعہ بھی سنس 2006 کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ ہم نے 90 کی دہائی کے جو تلخی ہے اس کی طرف خدا نخواستہ جو ہے ریورٹ بیک کیا. ہمارے رابطے بھی رہے، اختلافات بھی رہے، لیکن سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے، خوشی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2013-14 کا جب دھرنا ہوا تو اس ادارے کی کہ وقار کی حفاظت کے لیے اور سربلندی کے لیے ساری پارٹیاں جو اس وقت ہاؤس میں موجود تھیں وہ متحد ہو گئی. پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ قبضہ ہوا، یہاں ہم پچھلے دروازوں سے آتے تھے. یہ ایسی کوئی پریسیڈنٹ دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ قبضہ ہو جائے، اور وہاں پہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی ہفتے بلکہ مہینے جو ہے لوگ وہیں نہاتے تھے، وہیں کپڑے بدلتے تھے، وہیں کپڑے سکھاتے تھے اپنے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور بڑی دنیا نے دیکھا. میرے بھائیوں نے جو پیپلز پارٹی کی اس وقت قیادت تھی، انہوں نے اس اسپرٹ میں کام کیا جس اسپرٹ میں 2006 کا میثاق جمہوریت جو ہے وہ سائن کیا گیا. ہم اس کو پھر ریوائیو کر سکتے ہیں، اس کو براڈ بیسڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں قید جو ہے، میاں شہباز شریف بھی قید ہوا، زرداری صاحب قید ہوئے، زرداری صاحب کی ہمشیرہ قید ہوئیں، میاں نواز شریف قید ہوا، مریم نواز قید ہوئیں، میں قید ہوا. یہاں پہ ہاؤس میں اور بڑے بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو قید ہوئے. لیکن ہم نے کسی سٹیج پہ، اور کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوا، کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوا، ہم نے کسی سٹیج پہ اس ہاؤس کی کہ وقار کی، اس ہاؤس کی قدر و منزلت کی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر پروڈکشن آرڈر کسی الیکشن کے لیے آیا، صبح آئے، ووٹ دیے، شام کو پھر پولیس لے کے ہمیں جیل میں چلی. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ پاؤں پہ پچھلے 75-76 سال میں کھڑی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح جمہوریت کو کھڑا ہونا چاہیے. ان
تمام جو فیکٹس ہیں یا تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ایوان کو، اس انسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کی قدر و منزلت کو بحال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اس کا حصہ ہیں. وی او اٹ ٹو دس ہاؤس، وی او اٹ ٹو دس انسٹیٹیوشن کہ اس کی قدر و منزلت بحال رہے. اگر پروڈکشن آرڈر جو ہے، جو ہمارے دوست جو ہے 8 یا 10 پرسوں گرفتار ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کوئی ٹیٹ فار ٹیٹ کہ ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوئے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے، اسد قیس صاحب نے ایشو نہیں کیے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس بات کا بھی حامی ہوں کہ جناب اسپیکر کہ اگر جو تقاریر ہوئیں اس دن یہاں جلسے میں اور جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا. اگر یہ واقعہ آئسولیشن میں ہوا ہوتا، اس ری ایکشن میں نہ ہوا ہوتا تو میں اس کو ضرور کنڈیم کرتا. لیکن جب آپ حدود کراس کرتے ہیں، آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آئین کو چیلنج کرتے ہیں، جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں کہ آپ لشکر لے کے آئیں گے، پنجاب پہ حملہ آور ہوں گے، آپ جو ہے بارات لے کے جائیں گے نام لے کے مریم نواز کا، یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہیں. جناب اسپیکر، یہ خودکشی کے مترادف ہیں. جمہوریت کے لیے، اس ہاؤس کے لیے، آئین کے لیے خودکشی کے مترادف ہیں. اگر پرسوں رات جو ہے اس میں کوئی لائنیں کراس ہوئی تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں، آئین کی، فیڈریشن کی، اس ملک کی وحدت کی اور اخلاق کی تو بات جانے دیں. اگر عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی گرفتار رہی. ہم نے اس کو یہ ایشو نہیں بنایا. ہمیں جو ہماری لنگڑی لولی جمہوریت ہے، جو ایک سسٹم جو ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے 2-2.5 سال میاں نواز شریف قید رہا، حمزہ شہباز شریف جو ہے 23-24 مہینے قید رہا، پھر آسن اقبال قید رہا، شاہد عباسی قید رہا، مفتاح اسماعیل قید رہا. یہ سارے لوگ، پوری قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قید رہی. لیکن ہم نے یہ زبان نہیں بولی جو اس دن زبان وہاں پہ بولی گئی ہے کہ ہم آئیں گے اور اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کروائیں گے. ضرور کرائیں. یہاں اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور آپ کی عدالتوں سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، ان کو عدالتوں سے ضرور جو ہے کرائیں. اگر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا، اس پہ کوئی احتجاج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. لیکن جناب والا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو جس طرف محترم بلاول صاحب نے اشارہ کیا ہے تو یہ ملک جو ہے، یہ آئین جو ہے، یہ ادارے جو ہیں یہ مفلوج ہو جائیں گے. اس وقت پارٹیزن شپ کی جو ہے یہ حد پہنچ چکی ہوئی ہے، اس لمٹ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ ہے، سب کو پتا ہے کون کس کے ساتھ ہے. اکتوبر کا نام لے کے جو ہے باقاعدہ ہمارے دوست جو آئل کے طرف بیٹھے ہیں وہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، باقاعدہ بیان دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پھر ماحول خراب ہو؟ اب ایک انہوں نے بلال صاحب نے اتنی اچھی بات کی، خواجہ صاحب بھی دیکھیں پازیٹیو بات کر رہے ہیں، آپ پھر سارا کچھ بگاڑنا چاہ رہے ہیں. جی خواجہ صاحب. جی نہیں، منو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اگر میں پرووک نہیں ہو رہا تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ پرووک نہ ہوں، لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ مجھے پرووک نہ کریں۔ دیکھیں، میں جناب اسپیکر 34 سال اس ایوان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اوپر والے کی مہربانی، میری کوئی اوقات نہیں، میں نے گزارے ہیں، لیکن بڑی بڑی تلخی دیکھی ہے، میں نے بڑی تلخی وٹنس کی ہے یہ اس ہاؤس کے اندر، لیکن جو تلخی جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، صرف اس لیے جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر جو ہے کسی کیس میں کنوکشن نہ ہوئی تو ایک شخص نے 11 سال ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے گزار دیا انہوں نے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ کیسز موجود ہیں، کنوکشن موجود ہے، ان کو اختلاف ہوگا، بالکل اختلاف ہوگا ان ڈیسیژنز کے ساتھ، سب کو اختلاف ہوگا، حق ہے ان کا اختلاف کرنا، لیکن اس اختلاف سے آپ کم از کم اس ملک کی وحدت کو، اس ایوان کو، آئین کو جو ہے وہ شریڈر میں تو نہ ڈالیں۔ آپ احتجاج کریں، ہر قسم کا احتجاج کریں، لیکن احتجاج جو ہے وہ لکیریں قبول نہ کرے، وہ کراس نہ کرے جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں اس ملک کی وحدت کی، اس ملک کے مفاد کی، اس آئین کی، اس ادارے کی۔ جناب والا، اگر یہ معاملہ یہ ہاؤس کو چاہیے کہ آپ کے سپرد کر دیا جائے، آپ جو ہے بصیرت کسٹوڈین اس ہاؤس کے، آپ اپنا جو پارٹ جو ہے، اپنا جو رول جو ہے اس کو پلے کریں جو آئین نے آپ کو رول دیا ہوا ہے۔ آپ کی امپائر کی حیثیت ہے، آپ ان سے بھی بات کریں، ہم سے بھی بات کریں، سب سے بات کریں۔ اس ہاؤس کی بقا کے لیے، یہ اس ہاؤس کی اگر بقا ہے تو جناب اسپیکر اس ملک کی وحدت کی بقا ہے، آئین کی بقا ہے۔ جس دن اس ہاؤس کو یہ ڈسرپٹ ہوا اور یہ سلسلہ جاری ہوا تو جو ہمارا ووٹر ہے وہ بھی مایوس ہوگا، سارے پاکستان کی عوام مایوس ہوگی کہ یہ لوگ ہمارے ریپرزینٹیٹو گئے ہوئے ہیں، یہ بجائے ہمارا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کی طرح کے لیے کی بجائے جو ہے ہم نے ایک سفر شروع کیا ہے، اس پہ ہم چند قدم چلے ہیں، جس طرح مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، باقی جو ہے ہماری فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ بہت اچھی طرح جو ہے امپروو کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی اکانومی پہ اعتماد، میرے پاس فگرز موجود ہیں لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، 44% بعض ممالک سے، برطانیہ سے بڑی ہیں، 74% پچھلے مہینے جو ہے یو اے ای سے بڑی ہیں۔ اعتماد بحال ہو رہا ہے، اگر اعتماد بحال ہوگا، جمہوریت جو ہے وہ محفوظ ہوگی تو ان کو بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے، سب کو فائدہ ہے اور پاکستانی عوام کو فائدہ ہے۔ تو ہم یہ فرض جو ہے آپ کے ذمے ہے کہ کوئی راستہ نکالیں کہ اس ایوان کو فنکشنل کیا جا سکے، اس ایوان کی جو آئینی آبلیگیشنز ہیں وہ پوری ہو سکیں، بجائے اس کے جو باہر کی تلخی ہے ہماری چلتی رہے گی، الیکشنوں میں بھی ہوتی ہے، جلسوں میں بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ اپنے لیڈر کی نظر بندی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو نواز شریف اور زرداری صاحب کی نظر بندی کو بھی یاد کر لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب۔